السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ ڈیئر فرینڈز، اس چینل میں آپ کو ملیں گی بہت ہی اچھوتے ناولز، بہت ہی دلچسپ کہانیاں اور رومانٹک ناولز۔ سو ہمارے ساتھ رہیے، اور اس سے پہلے کہ ہم اپنی کہانی کا آغاز کریں، اس چینل کو لائک کر دیں، اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ ہمارے چینل سے آنے والے ہر نیو نوٹیفیکیشن کی خبر سب سے پہلے آپ کو ملے۔ ناول عزت، اور اس کے کس نمبر ہے 15۔ شمی، بات سنو۔ وہ جیسے ہی کمرے کی صفائی کر کے باہر نکلی، ڈرائنگ روم میں بیٹھے عارض نے اس کو روکا۔ جی صاحب جی۔ وہ بھی ڈرنے کی بجائے مؤدبانہ انداز میں چلتی ہوئی وہاں آ گئی۔ تم سے کچھ پوچھا تھا میں نے کچھ دن پہلے؟ اس نے شمی کو بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ جانتا تھا وہ اسے ڈرتی تھی، اس لیے اس نے اپنا لہجہ نرم ہی رکھا تھا۔ وہ جی، میں پری بیوی نو ملی تھی۔ وہ کس بارے میں بات کر رہا تھا، یہ بات سمجھتے ہی اس نے بغیر جھجکے یا ڈرے اسے بتایا تو عارض نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔ کہاں؟ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ سردار سکندر خان کی حویلی میں۔ وہ بھی سر جھکائے بولی۔ واٹ؟ کب اور کیسے؟ یکدم ہی وہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اب اس کی سوالیہ نظریں شمی کی طرف ہی تھیں۔ وہ صاحب جی، میرے مامے کا سارا ٹبر ہی سرداروں کی حویلی میں کام کرتا ہے۔ میں ان کو ملن گئی تو پری بیوی بھی ملے مینوں وہاں پر۔ پری بیوی نے آپ کے لیے کچھ بھیجا ہے۔ اس نے بات کرتے کرتے اچانک ہی بتایا تو غور سے اس کی بات سنتے عارض نے چونک کر پوچھا، کیا بھیجا؟ وہ جی، میں انہیں لے کر آتی ہوں۔ وہ کہتے ہوئے وہاں سے بھاگی اور وہ وہاں کھڑی بڑا بے چینی سے اس کا انتظار کر رہی تھی کہ کیسے میں اس کو فون دیتی ہوں تو وہ کیا کہتا ہے۔ پھر بھاگی، اور یہاں پر وہ بڑا بے چینی سے اس کے واپس آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ تقریباً 5 منٹ بعد وہ واپس آئی اور ہاتھ میں موبائل پکڑا اسے دے دیا۔ اس نے الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھا اور موبائل پکڑ لیا۔ یہ پری بیوی نے دتا آپ کو دینے کے واسطے، وہ کہہ رہی تھی ان کو حویلی سے ملا ہے پر خراب ہے، آپ اس کو ٹھیک کرواؤ، ان کو لگتا ہے اس میں کچھ ثبوت لبنا ہے، اور وہ کہتی ہیں آپ ان سے گل بھی کرنا۔ اس نے کہتے ہوئے شروع سے لے کر اب تک کی ساری بات تفصیل سے بتا دی جسے وہ بہت غور سے سن رہا تھا۔ شمی، بہت بہت شکریہ تمہارا، تم نے اتنا ساتھ دیا گڑیا کا۔ اس کی ساری بات سن کر بڑے تشکرانہ انداز میں بولا، صاحب جی تسی مینوں اب شرمندہ نہ کرو، میں نے جو بھی کیتا اپنی مرضی سے کیا، میں بھی پری بیوی کو دکھ میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ سر اٹھا کر ان کو دیکھتے ہوئے بولی، تم نے اتنا کچھ کیا شمی، شکریہ تو بنتا ہے نا تمہارا۔ شکر کی کوئی گل نہیں صاحب جی، پر یہ آپ گل ابھی کسی کو دسنا بھی نہیں، اس نے اپنی مخصوص تیکھی انداز میں کہا۔ اوکے، نمبر تو پری کا؟ عارض نے بےتابی سے کہا، اور اب وہ جلد ہی جلد عزت سے بات کرنا چاہتا تھا۔ شمی نے اسے نمبر لکھوایا اور تیزی سے وہاں سے چلی گئی۔ عارض نے پری کا نمبر سیو کیا اور ہاتھ میں پکڑا ہوا موبائل آن کر کے دیکھنے لگا، لیکن اسکرین بلیک ہونے کی وجہ سے اسے ابھی کچھ نظر نہیں آیا تھا۔ کچھ دیر سیل کو غور سے دیکھتے رہنے کے بعد اس نے سوچا اور پھر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کیا سوچ رہی ہو عزت بیٹا؟ آج کافی دنوں کے بعد سورج نے اپنا دیدار کروایا تھا تو ہلکی ہلکی دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ وہ بھی اپنے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد چلتی ہوئی لان کی طرف بنی پھولوں کی کیاریوں کی طرف آ گئی اور بختو کے آنے کا انتظار کرنے لگی، جو کسی کام سے مردانے میں گئی ہوئی تھی۔ جب لان میں دھوپ سینکنے جاتی، سردار بیگم نے اسے سوچوں میں غرق دیکھ کر بلایا۔ وہ چونک کر پیچھے مڑی۔ کچھ نہیں، آپ کو کچھ چاہیے؟ اس نے چادر کو سر پر درست کرتے ہوئے پوچھا اور پھر خاموشی سے انہیں دیکھنے لگی۔ نہیں، کچھ نہیں چاہیے، انہوں نے بھی اس کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ عزت کی ایسی حالت دیکھ کر ان کا دل بھی بہت دکھا تھا، لیکن اب وہ کر بھی کہہ سکتی تھی۔ ایک طرف زید کے جانے کا غم، صبیحہ کی بری حالت، سردار راغب خان، سکندر خان اور حاکم خان کا غصہ، اور دوسری طرف بھائی کی گناہوں کی سزا بھگتی عزت۔ ایسے کیا دیکھ رہی تھیں آپ؟ ان کو غور سے اپنی طرف دیکھتے پا کر اس نے دھیمے سے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے معاف کرنا عزت، میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تمہارے لیے۔ وہ غمگین لہجے میں بولی، ایسے نہ کہیں بی جان، آپ نے تو مجھے ہر بار حوصلہ دیا، تسلیاں دی، سب کے سامنے مجھے سپورٹ کیا، ہر بار میری ڈھال بنی، میرے لیے اتنا ہی بہت ہے۔ باقی رہی اپنے بھائی کو بے گناہ ثابت کرنے کی لڑائی تو میں لڑوں گی اور اپنے بھیا کو بے گناہ بھی ثابت ضرور کرواؤں گی۔ وہ ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر پراعتماد لہجے میں رسانیت سے بولی، اللہ تمہیں کامیاب کر عزت، میں دعا کروں گی۔ اس کے پرعزم لہجے کو دیکھ کر انہوں نے بھی پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی۔ اس نے دل میں آمین کہا، تبھی بختو آ گئی۔ عزت بیوی، آپ کو چھوٹے خان کمرے میں بلا رہے ہیں۔ اس نے حیرت سے اسے دیکھا کیونکہ سکندر خان تو شہر گیا ہوا تھا اور شاید اس نے رات کو بھی واپس نہیں آنا تھا۔ وہ آگے کیا؟
اس نے تعجب سے پوچھا۔ بختو نے آنکھوں سے چپ رہنے کا اشارہ کیا اور وہ چپ ہو گئی۔ چلی جاؤ عزت، نہیں تو خان غصے ہو جائے گا۔ سردار بیگم نے بھی اسے جانے کا کہا۔ جی ٹھیک ہے بی جان، کہہ کر بختو کے ساتھ اندر آئی اور پھر مین ہال سے گزرتی مردانے میں اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ جب بختو نے اسے روکا، عزت بی بی کرمو آیا ہے، آپ اس سے مل لیں۔ آج کوئی بھی نہیں ہے حویلی میں، نہ بڑے دونوں سردار ہیں اور نہ ہی چھوٹے سردار، وہ کہتے ہوئے آگے بڑھی۔ اس کی بات سنتے عزت کی آنکھیں بھی چمک آئیں۔ وہ چادر سنبھالتی تیزی سے اس کے پیچھے چلنے لگی۔ جیسے اس نے مردانے میں بنے مین ہال میں قدم رکھا، مؤدب انداز میں سلام کرتا کرمو بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے دیکھا وہ زید خان کی عمر کا ہی خوش شکل اور سلجھا ہوا سا نوجوان تھا۔ اس کے حلیے اور انداز سے وہ پڑھا لکھا بھی لگ رہا تھا۔ بیٹھو کرمو، اس نے آہستہ سے اسے بیٹھنے کا کہا اور پھر خود ہی اپنے بھائی کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ بختو جو ان کے پاس ہی کھڑی تھی ان دونوں کو خاموش دیکھ کر بولو، کرمو یہ عزت بی بی ہیں، ملک کے بعد کی بہن جو ونی میں آئی ہیں۔ تم جانتے ہو نا چھوٹے سردار کے قتل کا الزام ان کے بھائی پر ہے، لیکن یہ کہتی ہیں کہ ان کا بھائی بے قصور ہے اور اصل میں قاتل کوئی اور ہے، اس لیے تم سے ملنا چاہتی ہیں۔ کرمو نے جھکی نگاہیں اٹھا کر چادر میں لپٹی عزت کو دیکھا، جو دونوں ہاتھوں کو آپس میں مسل کر اس کے بولنے کا بے چینی سے انتظار کر رہی تھی۔ چھوٹی بی بی، اگر چھوٹے خان کو پتہ لگ گیا کہ آپ مجھ سے ملی ہیں، وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، وہ ڈر کے مارے ہچکچاتے ہوئے بولا۔ اور ڈر تو وہ خود بھی رہی تھی، لیکن پھر بھی کرمو سے ملنا اور اس سے بات کرنا اس کی مجبوری تھی۔ اس کے لیے وہ سکندر خان کا غصہ بھی برداشت کرنے کو تیار تھی۔ کچھ نہیں ہوتا کرمو، میں سب سنبھال لوں گی، بس تم مجھے بتا دو کہ اس دن کیا ہوا تھا، کیسے ہوا جھگڑا، کون کون تب وہاں موجود تھا، کیا سچ میں میرا بھائی ہے قاتل؟ میں بہت پریشان ہوں، پلیز مجھے سب کچھ بتا دو۔ وہاں جو بھی ہوا تھا، وہ بھی خاموش رہنے کی بجائے بول ہی پڑی، لیکن کرمو ابھی تک اسی ششوپن میں مبتلا تھا کہ بولے یا نہ۔ چھوٹی بی بی، وہاں کوئی جھگڑا نہیں ہوا تھا، ملک کے بعد کو تو یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ سردار زید خان بھی وہاں شکار پر آیا ہوا ہے۔ چھوٹے خان سائیں کو بھی میں نے ہی بتایا تھا کہ ملک کے بعد آیا ہوا ہے اور وہ پہلے ہی بہت پریشان تھے، مجھے کہتے کہ اس سے پہلے کچھ بھی برا ہو میں ایسے ملنا چاہتا ہوں ملک کے بعد سے، اور پھر وہ اپنی مرضی سے اکیلے گئے تھے ان کے خیمے کی طرف، ہم نہیں گئے ساتھ، لیکن میں جانتا ہوں ملک بعد نے گولی نہیں چلائی، یہ کام کسی اور کا ہے۔ اس کی بات غور سے سنتی عزت اور بختو کی تو آنکھیں ہی پھیل گئی تھیں، وہ دونوں پھٹی پھٹی نظروں سے اس کو دیکھے چلے جا رہی تھیں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کرمو، زید خان کس بات کو لے کر پریشان تھا یہ بتاؤ، کیا کوئی بات ہوئی تھی ایسی ویسی جس سے اس کو خطرہ تھا؟ مجھے شروع سے بتاؤ جو بھی ہوا۔ اسے کوئی بات صحیح سے سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس لیے وہ الجھن کا شکار ہو رہی تھی۔ چھوٹی بی بی، زید سائیں اور قیصر خان میں بہت پہلے کا جھگڑا چل رہا تھا کسی بات کو لے کر، اس بات کا بدلہ لینے کے لیے اس نے ملک بعد اور زید سائیں کو آپس میں لڑوا دیا۔ اس بات کا پہلے تو کسی کو علم ہی نہیں تھا، لیکن پھر زید سائیں کو شک ہوا کہ کوئی تو ہے جو ان کی لڑائی کروا رہا تھا۔ انہوں نے اپنے خاص بندوں کو مخبر پر لگا دیا۔ انہوں نے ہی بتایا تھا کہ ملکوں اور سرداروں کے درمیان جو دشمنی کا بیج بویا جا رہا ہے، اس کے پیچھے کسی اور کا نہیں بلکہ قیصر خان کا ہاتھ ہے۔ تبھی حویلی میں بھی زید سائیں کا قیصر خان کے ساتھ رشتے کو لے کر بہت جھگڑا ہوا، جس پر زید خان نے اسے بہت بے عزت کیا، لیکن اس نے اچھا بننے کے لیے سب کے سامنے اپنی غلطی مان کر ان سے معافی مانگ لی، لیکن اندر ہی اندر اس نے زید سائیں سے بدلہ لینے کا منصوبہ بھی بنا لیا تھا۔ وہ جس دن ہم لوگوں نے شکار پر جانا تھا اسی دن وہ زمینوں پر آ پہنچ گیا، وہاں پھر جھگڑا ہوا دونوں کا اور وہ مارنے کی دھمکیاں دے کر گیا تھا، لیکن یہ بات ہم 4 لوگوں کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ پھر اسی دن ہمیں پتہ لگا کہ قیصر خان کسی کام سے دوسرے شہر چلا گیا ہے۔ ہم بھی شکار پر چلے گئے، لیکن جب ہم شکار پر پہنچے تو وہ وہاں پہلے ہی موجود تھا اپنے بندوں کے ساتھ۔ اس کو میں نے بھی دیکھا تھا اور ہمارے لوگوں نے بھی۔ ہم نے زید سائیں کو بتایا تو پہلے اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھے۔ اس بارے میں وہ ملک بعد اور سکندر سائیں سے بھی بات کرنا چاہتے تھے، لیکن ان سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ پر جب ہم نے ملک بعد کو بھی وہاں دیکھ کر زید سائیں کو بتایا تو وہ ان سے ملنے چلے گئے۔ وہ اس سے پچھلے رویوں کی معافی مانگنا چاہتے تھے اور اسے باخبر بھی رکھنا چاہتے تھے قیصر خان کی چالاکیوں سے، لیکن وہاں وہ سب ہو گیا جو کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ جب ہم گولی کی آواز سن کر زید سائیں کے لاوارسوں کی طرح پڑی لاشوں پر پہنچے تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے قیصر خان کو درخت کی اوٹ سے نکل کر گاڑی کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ اس کی گاڑی کو تو میں اندھیرے میں بھی اچھے سے پہچان سکتا ہوں، لیکن وہ اس بات سے بے خبر ہے کہ میں سچ جانتا ہوں۔ وہاں پڑے ملک بعد پستول کو دیکھ کر سب یہی سمجھتے تھے کہ قاتل وہی ہے، لیکن حقیقت کچھ اور ہی ہے۔ وہ اپنی بات ختم کر کے سر جھکا کر بیٹھا تھا، لیکن عزت کے آنسو تو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ زید خان کی موت کا دکھ آج اس سے پہلے سے بھی زیادہ محسوس ہو رہا تھا، اور قیصر خان کی بے حسی دیکھ کر تو اسے حیرت کا شدید ہی جھٹکا لگا تھا۔ اس کا شک اب یقین میں بدل گیا تھا۔
اپنا ہو کر بھی اس نے اتنا بڑا ظلم کیا کہ وہ بھی اپنی پھپھو پر۔ اس نے تو الفاظ ہی اپنے منہ میں دم توڑ دیے، کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا اس سے۔ چھوٹی بی بی اب میں چلتا ہوں، کسی نے دیکھ لیا تو میری خیر نہیں۔ آپ چھوٹے خان سائیں کے غصے سے تو واقف ہی ہیں۔ وہ ان کو خاموش دے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ سب کچھ جانتے ہوئے بھی گواہی کیوں نہیں دی تم نے کرمو؟ وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولی اور کرمو کے باہر کی طرف بڑھے قدم ٹھٹک کر رہ گئی۔ چھوٹی بی بی کرمو کو تو خود کو ہوش نہیں تھا، یہ تو اب کچھ دن پہلے ہسپتال سے آیا ہے۔ بختو نے جھٹ سے کہا۔ وہ زید خان کے بہت قریب تھا، اس کی ایسی موت پر وہ خود بھی صدمے میں چلا گیا تھا۔ سب اسے پکڑ کر لے آئے تھے جنازے کے وقت، لیکن اس کی حالت ہی نہیں تھی ٹھیک۔ پھر اسے ہسپتال ایڈمٹ کروا دیا گیا تھا، تب گواہی نہیں دے پایا۔ لیکن اب پیچھے نہیں ہٹوں گا چھوٹی بی بی۔ جب قیصر خان کو دیکھتا ہوں میرا دل کرتا ہے میں اسے گولی مار دوں، مگر میں ایسا کر نہیں پا رہا۔ لیکن اب چھوٹے خان کو سب بتا دوں گا جو بھی ہوا، جو بھی مجھے پتا ہے۔ وہ بھی پختہ لہجے میں بولا۔ قیصر خان کو بے نقاب کرنا چاہتا تھا، اور وہ بھی اس لیے وہ بہت بار سکندر خان سے ملنے آیا، لیکن کسی نہ کسی وجہ سے وہ اسے کچھ بتا نہیں پایا۔ اور وہ یہ بھی چاہتا تھا اور یہی پاتا تھا کہ قیصر کو شک بھی تو نہ ہو کہ وہ اس کی اصلیت جانتا ہے۔ جاؤ تم، لیکن یہ کسی کو مت بتانا کہ میں نے بلوایا تھا تمہیں، اور نہ ہی ابھی کسی کو کچھ بتانا کہ تم جانتے ہو سب۔ اب ہم اپنے طریقے سے پھنسائیں گے قیصر کو، اور اس کا مکروہ چہرہ سب کے سامنے لائیں گے۔ اور وہ بھی کسی فیصلے پر پہنچ کر بولی تھی، اور وہاں سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ اب آ گئے، جو بھی کرنا ہے انہوں نے مل کر کرنا تھا۔ جی نہیں بتاؤں گا چھوٹی بی بی، وہ معدل لہجے میں کہتا وہاں سے نکل گیا۔ وہ دونوں بھی باہر ہال میں نکل کر ادھر ادھر دیکھتے کمرے میں آ گئیں، اور یہ جانے بغیر کہ دو غسیلی نگاہوں نے کمرے تک ان کا تعقب کیا تھا۔ کیا ہوا ابھی؟ اسے سوچوں میں گم دیکھ کر زری نے فکر مندی سے پوچھا، لیکن پتہ نہیں وہ کن خیالوں میں تھی جو اس کی طرف متوجہ ہی نہ ہوئی۔ بالوں میں برش کرتے اس کے ہاتھ رک گئے، اور اس نے برش ٹیبل پر رکھ دی اور ایسی ہی پریشانی سے چلتی ہوئی اس کی طرف آئی اور اسے کندھے سے پکڑ کر زور سے ہلایا۔ خیر تو ہے تمہیں؟ تم کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ تب کہیں سے ہوش آیا۔ کیا ہوا؟ وہ بوکھلا کر بولی۔ کہاں گم ہو گئی تھی تم؟ کب سے آوازیں دے رہی ہوں، سن کیوں نہیں رہی؟ وہ تب کر بولی۔ آبینہ بھی اب مکمل ہوش و حواس میں آ چکی تھی۔ زری میں سوچ رہی ہوں سکندر لالا بھی نہیں ہے اور آغا جان بھی باہر گئے ہوئے ہیں، کیوں نہ ہم کرمو سے ملنے چلے؟ اس دن جب وہ آیا تھا تو لیکن سرکردار لالا کی سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے وہ کچھ نہ کچھ تو بتانے ضرور آیا تھا، وہ کچھ نہ کچھ تو ضرور جانتا ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے آہستہ سے بولی۔ زری حیرت سے منہ کھولے اس بات کی بات سن رہی تھی، لیکن بولی نہیں۔ چاہتی تو وہ بھی تھی کرمو سے ملنا، لیکن حویلی کی کنواری لڑکیاں اسے منہ اٹھا کر بغیر وجہ کے نہ تو کسی کے گھر جاتی ہیں اور نہ ہی کسی غیر مرد سے ملنے کی اجازت ہے انہیں۔ کیا ہوا؟ کن خیالوں میں کھول گئی ہو؟ چلوں گی میرے ساتھ؟ اسے دیکھ کر خاموش دیکھ کر اس نے پوچھا۔ بی جان سے کون اجازت لے گا؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ لو تم لوگی؟ تمہیں وہ جانے دیں گی؟ نہ جی نہ، میں تو نہیں لوں گی اجازت۔ وہ بھی یکدم بدک کر پیچھے ہوئی۔ تم اتنا نہیں کر سکتی میرے لیے؟ اسے گھورتے ہوئے غصے سے منہ بنا کر بولی، اور اسے پریشان دیکھ کر زری کے دل کو کچھ ہوا۔ میں بی جان سے نہیں پوچھ سکتی آبی، لیکن اتنا ضرور کروں گی کہ جب ان سے پوچھوں گی میں بھی انہیں کہوں گی وہ تمہیں جانے دیں۔ چلو ٹھیک ہے، آؤ بی جان سے بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ زری نے بھی جلدی سے بالوں کو کیچر لگایا اور اس کے ساتھ باہر نکل آئی۔ جب وہ باہر لان میں آئیں تو سردار بیگم اکیلی بیٹھی دھوپ سیک رہی تھی، اور وہ دونوں بھی ان کے پاس ہی بیٹھ گئیں۔ اور پھر آبی نے ڈرتے ڈرتے بات کی۔ بی جان ہم کرمو سے ملنا چاہتی ہیں۔ کیوں؟ کس لیے؟ انہوں نے متخیر نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا۔ بی جان وہ زید لالا کے ساتھ تھا، شاید اسے کچھ پتا ہو اس دن اصل میں ہوا کیا تھا۔ پلیز ہمیں جانے دیں، ہم جلدی آ جائیں گے۔ آبی نے نم آلود آواز میں التجا کی تو سردار بیگم کی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی وہ ان کو حویلی سے باہر بھیجنے کے لیے مانی نہیں۔ لیکن پھر کچھ سوچتے ہوئے بولی، میں تم لوگوں کو حویلی سے باہر نہیں بھیج سکتی، لیکن کرمو کو مردانے میں بلوا دیتی ہوں، مگر اس بات کو کسی کی کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے۔ جاؤ اب، اور بختو کو بھی بھیجو میری طرف، وہ بھی عزت کو بولا کر اندر آ گئی ہے۔ وہ ان کو ایسے جانے نہیں دے سکتی تھی، لیکن وہ خود بھی ایک بار کرمو سے ملنا چاہتی تھیں، اس لیے انہوں نے حویلی کو بلانے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ دونوں بھی بختو کو بلانے کے لیے اندر چلی گئیں، لیکن سامنے سے گزرتی علیزے سے بری طریقے سے ٹکرا گئی۔ بے نتھے بیل کی طرح کہاں بھاگی جا رہی ہو دونوں، جو مجھے دیکھ ہی نہیں پائیں، اور سارا پاؤں زخمی کر دیا میرا۔ وہ غصے سے ان پر چڑھی دوڑی تھی، کیونکہ اس کا پاؤں زری کے پاؤں کے نیچے آ کر بری طرح سے کچلا جا چکا تھا، جس پر اس کا پارا بہت ہائی ہو گیا تھا۔ اس کی غصے بھری آواز سن کر دونوں ہی اپنے پاؤں کی طرف دیکھا۔ زری نے جلدی سے اپنا پاؤں پیچھے کر کے اس کی طرف دیکھا، لیکن بولی دونوں ہی کچھ نہیں۔ اب ایسے کھڑی گور کیا رہی ہو مجھے؟ اس نے ماتھے پر بل ڈال کر پوچھا تو مجبوراً ان کو بولنا پڑا۔ وہ ہم بختو کو بلانے
کے لیے جا رہے ہیں۔ دونوں ہی یک زبان کہا۔ کیوں؟ اس نے تفتیشی انداز میں پھر سوال کیا۔ بی جان نے کچھ بات کرنی ہے ان سے، لیکن آپ کیوں اتنی انویسٹیگیشن کر رہی ہیں؟ آبی کو بھی یکدم غصہ آیا اور وہ تیکھے لہجے میں بولی، میں انویسٹیگیشن نہیں کر رہی، تم لوگ جاہلوں کی طرح بھاگ رہے تھے، میرا سارا پاؤں زخمی کر دیا۔ وہ پاؤں کی طرف دیکھتے ہوئے جل کر بولی۔ اسے تو یہ پریشانی تھی کہ اس کے سفید پاؤں پر داغ نہ بن جائے زخم کا، اپنی خوبصورتی پر داغ برداشت نہیں کر سکتی تھی وہ۔ آپ پریشان نہ ہوں، نہیں بنتا داغ آپ کے پاؤں پر۔ اس کو بار بار اپنے پاؤں کی طرف دیکھتے پا کر زری نے بھی طنزی انداز میں کہا۔ وہ تو اور زیادہ تپ بھی گئی۔ شٹ اپ، بہت بکواس کرنے لگی ہو تم دونوں، وہ انہیں کھائے جانے والی نظروں سے گھور کر کہنے لگی۔ کیا تماشا لگا ہوا ہے تم لوگوں نے یہاں؟ تبھی سکندر خان کی روبدار آواز گونجی اور ان تینوں نے چونک کر آواز کی سمت کو دیکھا۔ کچھ نہیں، زری بھائی کی آواز پر بوکھلا کر بولی۔ تو پھر فضول بحث میں الجھنے کی ضرورت کیا ہے؟ جاؤ یہاں سے اور کام کرو اپنا۔ ایک سرد نگاہ اس پر ڈال کر بولا اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ وہ بھی شعلہ بار نظریں انہیں گھورتی اپنے کمرے کی طرف چلے گئی۔ وہاں وہ دونوں ہی رہ گئی تھیں اور وہ بختو کو بلانے کی بجائے اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ ویسے بھی اب سکندر خان حویلی آ چکا تھا اور آج وہ کرمو سے نہیں مل سکتی تھیں۔